السلام علیکم۔ اردو ناولز کی طرف سے آج پھر آپ کو خوش آمدید۔ آپ لوگوں نے کل ناول کے ایپیسوڈ نمبر 33 پہ بہت اچھا رسپانس دیا تھا، بہت سارے لائکس آئے، کمنٹس آئے، اور میں اس سے آپ لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو آج پھر میں نے ایپیسوڈ آپ کے لیے بنائی ہے۔ آپ کو پسند آئے، اس میں سے کوئی ایک جملہ بھی پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرا کہ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول آبرو، قسط نمبر 34۔ دماغ صحیح ہے کیا تمہارا؟ بچہ ہوں کیا میں کوئی جو اس قسم کی حرکتیں کروں؟ اذلان تو علی کی باتوں سے چڑ ہی گیا۔ ارے اس میں برائی ہی کیا ہے، لڑکیوں کو یہ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ علی نے ذاتی تجربات کی بنا پر شوشہ چھوڑا۔ میں ہی پاگل ہوں جو تجھ جیسے ناکام فلرٹ سے مشورہ لینے پہنچا ہوں۔ اگر اتنا ہی ٹیلنٹڈ ہوتے تم تو آج یوں چھڑے چھانٹوں کی طرح نہ گھوم رہے ہوتے۔ اذلان نے اس کے عجیب و غریب مشورے پر ٹھیک سے اسے گھرکا۔ واہ واہ، یہ بول بھی کون رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا چھڑا، فلرٹ، پلے بوائے۔ بہت ہی اچھا ہوا تیرے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک 20 سال کی لڑکی نے اذلان احمد انصاری کو تھلے پاٹ لگا دیا ہے۔ علی نے آواز بھاری کر کے اعلان کے انداز میں اذلان کو بھرپور جلایا۔ میں تجھے تیرے گھر سے کھینچ کر نہیں لایا تھا، تو خود آیا ہے کہ علی بھائی مجھے بیوی بنانے کا طریقہ بتا دو۔ وہ اذلان کی نقل اتار رہا تھا، البتہ الفاظ میں اس نے اپنے مطابق رد و بدل کر لی تھی۔ بڑھایا، میں چھڑا چھانٹ ہوں تو تیری شادی بھی حادثاتی طور پر ہی ہوئی ہے۔ علی بالکل کسی لڑاکا نند کی طرح اذلان سے لڑنے لگا۔ ایک بار اس سے پہلے بھی تیرے مشورے پہ عمل کر کے پچھتا چکا ہوں، اور ابھی جو تو کہہ رہا ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اذلان نے ساری رات سوچا، لیکن اسے کوئی بھی خاطر خواہ ترکیب نہیں سوجھی جس سے اس کا کام بن جائے۔ تو اب وہ علی سے علیزہ کو منانے کے لیے کچھ آئیڈیاز لے رہا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، مجھے پتہ ہے تم بس یہ 2 کام اچھے سے کر سکتے ہو، یا تو لوگوں کو خرید لو جو بک جائیں، یا جو بکنے کو راضی نہ ہوں تو انہیں پریشرائز کرو، بلیک میل کرو اور اپنا کام نکالو۔ اس کام میں تو نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے نہ ہو پائے گا، اور ذرا سا رومانس کرنے کو کہہ رہا ہوں تو وہ تجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ واہ بھائی، کچھ پھول وغیرہ دینا بھابھی کو، ان کی راہوں میں پھول بچھا کر دیکھ۔ پھول؟ اذلان نے ہنکارا بھرا۔ میرے منہ پر دے مارے گی وہ پھول؟ ہا 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 ہا۔ علی ٹھٹے مار کر ہنسنے لگا۔ لگتا ہے تجھے تیرے جیسی ہی کوئی ٹکرا گئی ہے۔ ہاں یہی کہتی ہے وہ کہ اگر آپ اذلان ہیں تو میں بھی مسز اذلان ہوں۔ ہا 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 ہا۔ اسے یاد کر کے اذلان کے لبوں کو بھی ہنسی نے چھوا۔ کچھ وقت دے کر دیکھ، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر بات کر کے مسئلہ حل کر لینا۔ نہیں، وقت ہی تو نہیں ہے، اذلان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ارے میرے بھائی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ علی ایک دم ہی اتنا غمگین ہو گیا کہ اذلان نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ کیا نہیں بتایا؟ یہی کہ تو بیمار ہے، تیرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ علی ایکسپریشن کوئن بنا پورے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ سالے، بیپ بیپ بیپ۔ اذلان نے اسے منہ بھر کے گالیوں سے نوازا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، تو چاچا بننے والا ہے۔ کیا بات کر دی، چاچا؟ کیا؟ علی چلایا۔ کیا تو پاپا؟ ہاں، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار کیا خبر سنائی ہے؟ علی نے اذلان کو کس کے گلے لگایا۔ اب بس کچھ بھی کر کے اسے منع کر لانا ہے۔ بس جو میں نے کہا ہے لازمی کر لے۔ لیکن علی، میں یہ سب کرتا ہوا اچھا لگوں گا؟ میں 31 سال کا ایک آدمی ہوں، 18 سال کے لڑکوں والی حرکتیں ہیں یہ تو۔ اذلان سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں زاویار کی کال آ گئی، بس اسی کی کمی تھی۔ علی نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں بھائی عزیز، کیا بنا؟ آ گئی بھابھی واپس گھر؟ نہیں، ابھی کہاں یار۔ پھر اس نے زاویار کو مختصراً تفصیل بتائی۔ زاویار نے بھی اسے مبارکباد دی اور کہا، ایک بات پوچھوں میں؟ اذلان، تو علیزہ سے محبت کرتا ہے یا اپنے بچے کی خاطر اسے اپنانا چاہتا ہے؟ زاویار نے پوچھا۔ میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ اس گڈ نیوز کے بعد مجھے اپنی اس کیفیت کی اور زیادہ صحیح سے سمجھ آ گئی تھی۔
کیونکہ بچہ تو ہے ہی میرا، اسے مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ وہی اذلان کا عزلی غرور بھرا لہجہ۔ لیکن وہ بھی میری ہے، میرے جسم کا حصہ ہے وہ، اس کے بغیر مجھے ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ اذلان نے اپنا دل پہلی بار کسی کے سامنے کھول کر رکھا تھا، اس کا ہر لفظ ہی اس کے احساس کا عکاس تھا۔ بس پھر فکر مت کر میری یار، وہ تجھے ضرور ملے گی۔ اذلان نے اس پلان پر عمل کرنے کے لیے اپنی سہولت کا وقت مقرر کیا، کیونکہ اس شہزادے سے گرمی تو برداشت ہوتی نہیں تھی، تو اس نے شام کے وقت علیزہ کے گھر کا رخ کیا۔ دوپہر میں تو دھوپ سے اس کے حسن کو گرہن لگ جانا تھا۔ ہاں، ہو گئی غلطی مجھ سے، میں مانتا ہوں، پر اب بھی تجھے میں اپنی جان مانتا ہوں۔ ایک آخری موقع دے مجھے، آج بھی میں تجھے اپنی جان مانتا ہوں۔ اذلان گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس اپنی رولز روئس فینٹم کار کے بونٹ پر چڑھ کر بڑے اسٹائل سے بیٹھا، ایک ہاتھ میں سگار دبائے موبائل یوز کر رہا تھا، جبکہ اس کی گاڑی میں بہت تیز آواز میں یہ گانا چل رہا تھا۔ اس کے گارڈز ارد گرد چوکنے کھڑے تھے۔ آتے جاتے لوگوں کو یہ گمان ہو رہا تھا جیسے یہاں کسی فلم کی یا ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ اذلان لگتا ہی کسی ہیرو جیسا تھا۔ اسے علیزہ کے گھر کے باہر کھڑے 15 منٹ ہو چکے تھے، لیکن اس کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ اذلان بیزار ہو رہا تھا۔ علی کا یہ پلان بھی شاید فلاپ ہی تھا۔ عاشق خان، ادھر آؤ، اس نے اپنے گارڈ کو آواز لگائی۔ جی صاحب۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری بیوی بھی تمہیں ایسے ہی تنگ کرتی ہے کیا؟ وہ ایسے ہی لیٹے لیٹے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب، بالکل ایسی ہی کرتی ہے وہ، بلکہ وہ تو کہتی ہے کہ اسے کبھی سچی محبت ملی ہی نہیں ہے۔ اچھا، اذلان نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ اور بچے کتنے ہیں تمہارے؟ 7 بچے ہیں صاحب۔ کیا؟ اذلان کے منہ سے نکلا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور بیویاں کتنی ہیں؟ بیوی تو بس ایک ہی ہے صاحب، وہ باقاعدہ افسوس سے بولا۔ 7 بچوں کے بعد بھی کہتی ہے کہ تم نے مجھے کبھی سچی محبت نہیں دی۔ ان عورتوں کو کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ اذلان 7 بچوں کا سن کر ہی حیران تھا کہ ایک دم اس کا فون بجا۔ علیزہ کا نمبر دیکھ کر ہی اس کے عنابی لب مسکراہٹ میں ڈھلی۔ میری والی تو مان گئی لگتا ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور علیزہ کے بلانے پر اوپر چلا گیا۔ ابھی بمشکل 3 منٹ ہی گزرے تھے کہ اذلان تن فن کرتا اترا، غصے میں دھاڑا، چلو یہاں سے۔ اب وہ سب یہاں سے جا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا نہیں مانے گی، عاشق خان اپنے ساتھی گارڈ سے بولا۔ 5 منٹ پہلے۔ نہیں، اندر آنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے آپ سے اتنا کہنا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے یہاں اتنے چکر لگا رہے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ مجھے پتا ہے اس پر میرا کوئی حق نہیں، لیکن آپ اس قسم کی حرکتیں کر کے میرا مذاق بنائیں گے اور بار بار یہاں آ کر مجھے پریشان کریں گے تو پھر آپ اسے یقیناً کھو دیں گے۔ علیزہ کا سیدھا اشارہ بچے کی طرف تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اذلان اپنی اولاد کی خاطر ہی آ رہا ہے، بار بار یہاں۔ اذلان نے اس کی کہی بات کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے پلٹ کر واپس گھر آ گیا۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ اذلان کو پھر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مسز اذلان، اس کے کان میں علیزہ نے کہا۔ اذلان کا غصہ ایک پل میں ہوا ہو گیا تھا اور اب وہ علیزہ کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ آج آرزو نے اپنے پلان پر عمل درآمد کرنے کا پورا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اسی کی خاطر وہ آج صبح 9 بجے ہی اذلان کے گھر پر آ گئی تھی۔ ارجنٹ کام اور سائن کا بہانہ کر کے اذلان ابھی جم کر کے نیچے اترا تھا اور اب اس کا سوئمنگ پول کی طرف جانے کا ارادہ تھا، لیکن آرزو کو دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ واو، مرسیڈیز بینز! باہر کھڑی نیو برانڈ 0 میٹر مرسیڈیز دیکھ کر آرزو کی آنکھیں کھلی۔ اذلان، کین آئی ہیو اے رائڈ آن دس کار؟ کیا مجھے اسے چلانے کا موقع مل سکتا ہے؟ نو، اٹ از اے گفٹ۔ نہیں، یہ ایک تحفہ ہے۔ اذلان نے 2 ٹوک صاف منع کر دیا۔ یہ گاڑی اس نے علیزہ کے لیے منگوا لی تھی۔
اسے لگا شاید علیزہ کو مرسیڈیز کار پسند ہے، جبکہ اس دن ہوا یوں تھا کہ جو گاڑی علیزہ کو میسر ہوئی اس نے بک کروا لی۔ اس کی کارز کو لے کر کوئی خاص پسندیدگی تھی ہی نہیں۔ ابھی وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ اذلان نے مالا کو جوس لانے کا کہا اور وہ آرزو سے اس کے آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں کا جوس آ چکا تھا۔ آرزو نے اپنا جوس پینا شروع کیا جبکہ اذلان لیپ ٹاپ میں موجود کام کی اس فائل کو دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے آرزو اس کے گھر تک آ گئی تھی۔ آرزو نے بڑی ہی احتیاط اور چالاکی سے اذلان کی ڈرنک میں 2 گولیاں ڈالی اور اب بس اسے اذلان کے نیم بے ہوش ہو جانے کا انتظار تھا۔ اذلان بھی گھونٹ گھونٹ وہ جوس پی رہا تھا، ساتھ ساتھ اس نے وہ فائل بھی چیک کر کے اسے سائن کر دی تھی۔ جوس پی کر اذلان نے اپنا سر صوفے کے پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ لو، آج یہ شکاری خود شکار بننے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اذلان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے ہر نقش کو بے تابی سے نہار رہی تھی۔ آخر کار تم آج میرے اتنے قریب آ ہی جاؤ گے جس کے لیے میں اتنے مہینوں سے محنت کر رہی ہوں۔ اس نشہ آور دوائی کے اثر سے آج میں اور تم ایک ہو جائیں گے، کیونکہ ہوش میں تو تم میرے ہاتھ میں آ نہیں رہے۔ وہ مسکراتی اذلان سے بول رہی تھی، لیکن اس کی پوری بات اندر داخل ہوتے ہوئے ڈاکٹر علی نے سنی تھی۔ اچھا، ویسے کون سا نشہ یوز کیا ہے بیبی؟ علی نے ایسے پوچھا جیسے کسی فارماسسٹ سے دوائی کا پوچھ رہا ہو۔ جاؤ یہاں سے، تمہیں کیا؟ اور کون ہو تم؟ یہاں کیا گھستے چلے آ رہے ہو؟ علی تو ٹھہرا بھلا کا چھچھورا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر آرزو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ دماغ صحیح ہے کیا تمہارا؟ مجھے ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ وہ چیخی۔ ایسے، علی نے پھر سے اسے گال پر ہاتھ لگا کر دکھایا۔ اور بیبی، ایک بات بتاؤ، برا تو نہیں مانو گی نا؟ بہت بے وقوف ہو تم۔ صحیح کہتے ہیں بڑے بوڑھے، خوبصورت عورتیں بہت باولی ہوتی ہیں۔ وہ خود کو علی سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جس نے بڑی بے باکی سے آرزو کو اپنی باہوں میں جکڑا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے 2 انی سی گولیوں سے یہ پہاڑ جیسا آدمی بے ہوش ہو جائے گا؟ ہاں 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 ہاں، ابے یار، یہ وہ آدمی ہے جو 2 برانڈی اور 1 چائنیز وائن کی بوتل گھٹک کر بھی ہوش میں رہتا ہے۔ پورا ٹن مونک ہے میرا یار۔ اتنی آسانی سے تو اسے کلوروفارم سے بھی بے ہوش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بہت ٹف کارڈیو ایکسرسائز کرتا ہے۔ تم اگر مجھ سے پوچھتی تو میں تمہیں بہت ہی اعلیٰ سی اس کی ہائٹ، ویٹ اور بلڈ کے حساب سے ڈوز بنا کر دیتا۔ آرزو نے علی کی بات سمجھ کر جیسے ہی اپنے پیچھے دیکھا تو اذلان سیدھا بیٹھا تھا۔ اس نے آرزو کے دیکھنے پر کندھے ایسے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ علی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسے بالکل ہوش میں دیکھ کر آرزو تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ اذلان اب اس کا بہت برا حال کرے گا۔ اوہ نہیں نہیں، ڈرو نہیں بیبی، میں ہوں نا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ اذلان کے گلے میں تو ویسے بھی اب ناٹ اویلیبل کا بورڈ ٹنگا ہوا ہے، اور میرا کل ہی اینجلینا سے بریک اپ ہوا ہے۔ یقین کرو تم مجھ سے کہیں گنا زیادہ حسین ہو۔ علی نے بے باکیوں کے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے، لیکن وہ ویسے ہی پتھر کی بنی رہی۔ اسے علی کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اذلان کے لیے ایسے کیوں کہا۔ خیر، علی اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے گیا اور باہر جا کر آرزو نے علی کو ایک تھپڑ مارا اور اپنے گاڑی میں جا کر بیٹھ کر چلی گئی۔ اور اب وہ واپس اذلان کے پاس آیا۔ اس پر دوا کا یہ اثر ہوا کہ اسے بس نیند کے جھونکے آ رہے تھے، جس کو وہ بڑی آسانی سے اگنور کیا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، بہت فمبل کر رہی ہوں میں، کیونکہ مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ آرزو اپنے پلان میں بری طرح فیل ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اذلان کو مدہوش کر کے اس کی قربت حاصل کر لے اور کچھ اپنی اس کے ساتھ اس حال میں تصاویر بھی اتارے تاکہ بعد میں اسے میڈیا میں دے کر اذلان کو بدنام کرنے کی دھمکیاں دے کر اسے اپنے آپ سے منسلک رکھے۔ ٹو بی کنٹینیو، AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ رات کے اس پہر میں صرف آپ لوگوں کے لیے یہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ بہت 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 شکریہ۔ اللہ حافظ۔